गिनती पहला बाब। बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकल आने के दूसरे बरस के दूसरे महीने की पहली तारीख को सीना के बियाबान में खुदावंद ने खैमाए इज्तिमा में मूसा से कहा कि तुम एक एक मर्द का नाम ले लेकर गिनो और उनके नामों की तादाद से बनी इसराइल की सारी जमायत की मर्दम शुमारी का हिसाब उनके कबीलों और आबाई खानदानों के मुताबिक करो। 20 बरस और उससे ऊपर की उम्र के जितने इस्राएली जंग करने के काबिल हों, उन सबों के अलग अलग दलों को तू और हारून दोनों मिलकर गिन डालो, और हर कबीला से एक एक आदमी जो अपने आबाई खानदान का सरदार है तुम्हारे साथ हो। और जो आदमी तुम्हारे साथ होंगे उनके नाम ये हैं: रोबिन के कबीले से अलसोर बिन शदयोर, शमौन के कबीले से सलोमियल बिन सौरी शिदी, यहूदा के कबीले से नहसून बिन अमीनदाब, इश्कार के कबीले से नतैनियल बिन सुगर, जबलून के कबीले से अलियाब बिन हलेओन, यूसुफ की नस्ल में से इफ्राइम के कबीले का अलसमी बिन अमयूद, और मनस्सी के कबीला का जमलियल बिन फदा हिस्सूर, बिन्यामीन के कबीला से इब्दान बिन जदोनी, दान के कबीला से अखियजर बिन अमशीदी, आशर के कबीला से फजेल बिन अकरान, जद के कबीला से अलयसफ बिन दायल, नफ्ताली के कबीला से अखियर बिन अनियान। यही अशखास जो अपने आबाई कबीलों के रईस और बनी इसराइल में हजारों के साथ थे, जमायत में से बुलाए गए। और मूसा और हारून ने इन अशखास को, जिनके नाम मज़कूर हैं, अपने साथ लिया, और उन्होंने दूसरे महीने की पहली तारीख को सारी जमायत को जमा किया। और इन लोगों ने 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र के सब आदमियों का शुमार करवा के अपने अपने कबीला और आबाई खानदान के मुताबिक अपना अपना हस्बो नस्ब लिखवाया। सो जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, उसी के मुताबिक उसने उनको दश्ते सीना में गिना। और इस्राएल के पहलोठे रोबिन की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सो रोबिन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 46,500 थे। और शमौन की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सो शमौन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 59,300 थे। और जद की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उसके ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो जद के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 45,650 थे। और यहूदा की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो यहूदा के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए
وہ 74,600 تھے، اور اشکار کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو اشکار کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 54,400 تھے، اور زبلون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو زبلون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 57,400 تھے، اور یوسف کی اولاد یعنی افرائیم کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو افرائیم کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 40,500 تھے، اور منسی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو منسی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 32,200 تھے، اور بنیامین کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو بنیامین کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 35,400 تھے، اور دان کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو دان کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 62,700 تھے، اور آشر کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو آشر کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 41,500 تھے، اور نفتالی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو نفتالی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 53,400 تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گنے گئے۔ انہی کو موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کے 12 رئیسوں نے جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے سردار تھے گنا۔ سو بنی اسرائیل میں سے جتنے آدمی 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کے اور جنگ کرنے کے قابل تھے وہ سب گنے گئے، اور ان سبوں کا شمار 6,03,550 تھا۔ پر لاوی اپنے آبائی قبیلہ کے مطابق ان کے ساتھ گنے نہیں گئے، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو لاویوں کے قبیلہ کو نہ گننا، اور نہ بنی اسرائیل کے شمار میں ان کا شمار داخل کرنا، بلکہ تو لاویوں کو شہادت کے مسکن اور اس کے سب ظروف اور اس کے سب لوازم کے متوالے مقرر کرنا۔ وہی مسکن اور اس کے سب ظروف کو اٹھایا کریں
اور وہی اس میں خدمت بھی کریں، اور مسکن کے آس پاس وہی اپنے ڈیرے لگایا کریں۔ اور جب مسکن کو آگے روانہ کرنے کا وقت ہو تو لاوی اسے اتاریں، اور جب مسکن کو لگانے کا وقت ہو تو لاوی اسے کھڑا کریں۔ اور اگر کوئی اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے، اور بنی اسرائیل اپنے اپنے دل کے مطابق اپنی اپنی چھاونی اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اپنے اپنے ڈیرے ڈالیں، لیکن لاوی شہادت کے مسکن کے گردا گرد ڈیرے لگائیں، تاکہ بنی اسرائیل کی جماعت پر غضب نہ ہو، اور لاوی ہی شہادت کے مسکن کی نگہبانی کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ گنتی دوسرا باب۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے ڈیرے، اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے اپنے آبائی خاندان کے علم کے ساتھ خیمہ اجتماع کے مقابل اور اس کے گردا گرد لگائیں، اور جو مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے اپنے ڈیرے اپنے دلوں کے مطابق لگائیں، وہ یہودا کی چھاونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں۔ اور امی دناب کا بیٹا نحسون بنی یہودا کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ سب 74,600 تھے۔ اور ان کے قریب اشکار کے قبیلہ کے لوگ ڈیرے ڈالیں، اور زخر کا بیٹا نتھنییل بنی اشخار کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے 54,400 تھے۔ پھر زبلون کا قبیلہ ہو، اور حلوین کا بیٹا الیاب بنی زبلون کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 57,400 تھے۔ سو جتنے یہودا کی چھاونی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 1,86,400 تھے۔ پہلے یہی کوچ کیا کریں، اور جنوب کی طرف اپنے دلوں کے مطابق روبن کی چھاونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں، اور شدیور کا بیٹا السوار بنی روبن کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 40,500 تھے۔ اور ان کے قریب شمعون کے قبیلہ کے لوگ ڈیرے ڈالیں، اور سوری شدی کا بیٹا سلومیل بنی شمعون کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 59,300 تھے۔ پھر جد کا قبیلہ ہو، اور رویال کا بیٹا الیاسف بنی جد کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 45,650 تھے۔ سو جتنے روبن کی چھاونی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 1,51,450 تھے۔ کوچ کے وقت دوسری نوبت ان لوگوں کی ہو۔ پھر خیمہ اجتماع میں لاویوں کی چھاونی کے جو اور چھاونیوں کے بیچ میں ہوگی آگے جائے، اور جس طرح سے لاوی ڈیرا لگائیں اسی طرح سے وہ اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے جھنڈے کے آس پاس چلیں، اور مغرب کی طرف اپنے دلوں کے مطابق افرائیم کی چھاونی کے جھنڈے کے لوگ ہوں، اور امیود کا بیٹا السمی بن افرائیم کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 40,500 تھے۔ اور ان کے قریب
منسی کا قبیلہ ہو، اور فدا حسور کا بیٹا جمالیل بنی منسی کا سردار ہو۔ اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے 32,200 تھے۔ پھر بنیامین کا قبیلہ ہو، اور جدوانی کا بیٹا ابدان بنی بنیامین کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 35,400 تھے۔ سو جتنے افرائیم کی چھاؤنی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 1,08,100 تھے۔ کوچ کے وقت تیسری نوبت ان لوگوں کی ہو، اور شمال کی طرف اپنے دلوں کے مطابق دان کی چھاؤنی کے جھنڈے کے لوگ ہوں، اور امیشدی کا بیٹا اخیعزر بنی دان کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 62,700 تھے۔ ان کے قریب آشر کے قبیلہ کے لوگ ڈیرے لگائیں، اور اکران کا بیٹا فجیل بنی آشر کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 41,500 تھے۔ پھر نفتالی کا قبیلہ ہو، اور انان کا بیٹا اخیر بنی نفتالی کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے وہ 53,400 تھے۔ سو جتنے دان کی چھاؤنی میں گنے گئے وہ 1,57,600 تھے۔ یہ لوگ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس پاس ہو کر سب سے پیچھے کوچ کیا کریں۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ یہی ہیں، اور سب چھاؤنیوں کے جتنے لوگ اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 6,03,550 تھے۔ لیکن لاوی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ گنے نہیں گئے۔ سو بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، اور جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا اسی کے مطابق وہ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق اپنے گھرانے کے ساتھ ڈیرے لگاتے اور کوچ کرتے تھے۔ گنتی تیسرا باب۔ اور جس روز خداوند نے کوہ سینا پر موسیٰ سے باتیں کی تب ہارون اور موسیٰ کے پاس یہ اولاد تھی، اور ہارون کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: ندب جو پہلوٹا تھا، اور ابہو اور الیزر اور اتمر۔ ہارون کے بیٹے جو کہانت کے لیے ممسوح ہوئے اور جن کو اس نے کہانت کی خدمت کے لیے مخصوص کیا تھا ان کے نام یہی ہیں۔ اور ندب اور ابہو تو جب انہوں نے دشت سینا میں خداوند کے حضور اوپری آگ گزرانی تب ہی خداوند کے سامنے مر گئے، اور وہ بے اولاد بھی تھے۔ اور الیزر اور اتمر اپنے باپ ہارون کے سامنے کہانت کی خدمت کو انجام دیتے تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، لاوی کے قبیلہ کو نزدیک لا کر ہارون کاہن کے آگے حاضر کر، تاکہ وہ اس کی خدمت کریں، اور جو کچھ اس کی طرف سے اور جماعت کی طرف سے ان کو سونپا جائے وہ سب کی خیمہ اجتماع کے آگے نگہبانی کریں، تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں، اور وہ خیمہ اجتماع کے سب سامان کی اور بنی اسرائیل کی ساری امانت کی حفاظت کریں، تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں۔ اور تو لاویوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں سپرد کر،
बनी इस्राएल की तरफ से वो बिल्कुल उसे दे दिए गए हैं। और हारून और उसके बेटों को मुकर्रर कर और वो अपनी कहानत को महफूज रखें, और अगर कोई अजनबी नजदीक आए तो वो जान से मारा जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि देख, मैंने बनी इस्राएल में से लावियों को उन सबों के बदले ले लिया है जो इस्राएलियों में पहलोठी के बच्चे हैं। सो लावी मेरे हूँ, क्योंकि सब पहलोठे मेरे हैं। इसलिए कि जिस दिन मैंने मुल्के मिस्र में सब पहलोठों को मारा, उसी दिन मैंने बनी इस्राएल के सब पहलोठों को, क्या इंसान और क्या हैवान, अपने लिए मुकद्दस किया। सो वो जरूर मेरे हों, मैं खुदावंद हूँ। फिर खुदावंद ने दश्ते सीना में मूसा से कहा, बनी इस्राएल को उनके आबाई खानदानों और घरानों के मुताबिक शुमार कर, यानी 1 महीने और उससे ऊपर ऊपर के हर लड़के को गिनना। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जो उसने उसे दिया, उनको गिना। और लावी के बेटों के नाम ये हैं, जरसोन और केहात और मरारी। जरसोन के बेटों के नाम जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, लिब्ना और सिमा। और केहात के बेटों के नाम जिनसे उनके खानदान चले, इमराम और इजहार और जिब्रून और उजियल हैं। और मरारी के बेटे जिनसे उनके खानदान चले, महली और मूशी हैं। लावियों के घराने उनके आबाई खानदानों के मुआफिक यही हैं। और जरसोन और लिब्नियों और सामियों के खानदान चले, और जरसोनियों के खानदान हैं। ये जरसोनियों के खानदान हैं। इनमें जितने फर्जंदे नरीना 1 महीने और उससे ऊपर ऊपर के थे, वो सब गिने गए, और उनका शुमार 7,500 था। जरसोनियों के खानदानों के आदमी मस्कन के पीछे मगरब की तरफ अपने डेरे डाला करें। और लायल का बेटा अलियासफ जरसोनियों के आबाई खानदानों का सरदार हो। और खैमाए इज्तमा के जो सामान बनी जरसून की हिफाजत में सौंपे जाएं, वो ये हैं, मस्कन और खैमा और उसका गिलाफ और खैमाए इज्तमा के दरवाजा का पर्दा, और मस्कन और मज़बा के गिर्द के सहन के पर्दे और सहन के दरवाजा का पर्दा, और वो सब रस्सियां जो उसमें काम आती हैं। और कोहात से उमरामियों और उजराइयों और जिद्रानियों और हिब्रदोनियों और ओजियालियों के खानदान चले। ये केहातियों के खानदान हैं। उनके फर्जंदे नरीना 1 महीने और उससे ऊपर ऊपर के 8,600 थे। मकदस की निगहबानी इनके जिम्मा थी। बनी केहात के खानदानों के आदमी मस्कन की जनूबी समत में अपने डेरे डाला करें। और ओजियल का बेटा अलीसफन केहातियों के घरानों के आबाई खानदान का सरदार हो। और संदूक और मेज और शमादान और दोनों मज़बे और मकदस के ज़रूफ जो इबादत के काम में आते हैं, और पर्दे और मकदस में बरतने का सारा सामान, ये सब उनके जिम्मा हों। और हारून काहिन का बेटा एलीजर लावियों के सरदारों का सरदार और मकदस के मुतवलियों का नाज़र हो। मरारी से मोहल्लियों
اور موشیوں کے خاندان چلے، یہ مراریوں کے خاندان ہیں۔ ان میں جتنے فرزند نرینہ 1 مہینے اور اس سے اوپر کے تھے وہ 6200 تھے۔ اور ابھی خیل کا بیٹا سوریل مراریوں کے گھرانوں کے ابائی خاندان کا سردار ہو۔ یہ لوگ مسکن کی شمالی سمت میں اپنے ڈیرے ڈالا کریں، اور مسکن کے تختوں اور اس کے بینڈوں اور ستونوں اور خانوں اور اس کے سب آلات اور اس کی خدمت کے سب لوازم کی محافظت اور صحن کے گردا گرد کے ستونوں اور ان کے خانوں اور میخوں اور رسیوں کی نگرانی بنی مراری کے ذمہ ہو۔ اور مسکن کے آگے مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے، یعنی خیمہ اجتماع کے آگے، موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ڈیرے ڈالا کریں، اور بنی اسرائیل کے بدلے مقدس کی حفاظت کیا کریں۔ اور جو اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے۔ سو لاویوں میں سے جتنے 1 مہینے اور اس سے اوپر کی عمر کے تھے، ان کو موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے موافق ان کے گھرانوں کے مطابق گنا۔ وہ شمار میں 22,000 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب نرینہ پہلوٹھے 1 مہینے اور اس سے اوپر کے گن لے، اور ان کے ناموں کا شمار لگا۔ اور بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھوں کے عوض لاویوں کو، اور بنی اسرائیل کے چوپایوں کے سب پہلوٹھوں کے عوض لاویوں کے چوپایوں کو میرے لیے لے، میں خداوند ہوں۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھوں کو گنا۔ سو جتنے نرینہ پہلوٹھے 1 مہینے اور اس سے اوپر کی عمر کے گنے گئے، وہ ناموں کے شمار کے مطابق 22,273 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب پہلوٹھوں کے بدلے لاویوں کو، اور ان کے چوپایوں کے بدلے لاویوں کے چوپایوں کو لے، اور لاوی میرے ہوں، میں خداوند ہوں۔ اور بنی اسرائیل کے پہلوٹھوں میں جو 273 لاویوں کے شمار سے زیادہ ہیں، ان کے فدیہ کے لیے تو مقدس کی مسکال کے حساب سے فی کس 5 مسکال لینا۔ 1 مسکال 20 جرہ کا ہوتا ہے۔ اور ان کے فدیہ کا روپیہ جو شمار میں زیادہ ہیں، تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو دینا۔ سو جو ان سے جن کو لاویوں نے چھڑایا تھا شمار میں زیادہ نکلے تھے، ان کے فدیہ کا روپیہ موسیٰ نے ان سے لیا۔ یہ روپیہ اس نے بنی اسرائیل کے پہلوٹھوں سے لیا۔ سو مقدس کی مسکال کے حساب سے 1,365 مسکالیں وصول ہوئیں۔ اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق فدیہ کا روپیہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا، ہارون اور اس کے بیٹوں کو دیا۔ گنتی 4 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بنی لاوی میں سے کے ہاتھیوں کو ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل ہیں، ان سبوں کو گنو۔ اور خیمہ اجتماع میں پاک ترین چیزوں کی نسبت بنی کہات کا یہ کام ہوگا۔ اور خیمہ اجتماع میں پاک ترین چیزوں کی نسبت
बनी केहात का ये काम होगा कि जब लश्कर कूच करे तो हारून और उसके बेटे आएं और बीच के पर्दा को उतारें और उससे शहादत के संदूक को ढांकें और उस पर तुखस की खालों का एक गिलाफ डालें और उसके ऊपर बिल्कुल आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं और उसमें उसकी चोबें लगाएं और नजर की रोटी की मेज पर आसमानी रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर तबाक और चमचे और उंडेलने के कटोरे और प्याले रखें और दाइमी रोटी भी उस पर हो। फिर वो उन पर सुर्ख रंग का कपड़ा बिछाएं और उसे तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांकें और मेज में उसकी चोबें लगा दें। फिर आसमानी रंग का कपड़ा लेकर उससे रोशनी देने वाले शमादान को और उसके चरागों और गुलगेरों और गुलदानों और तेल के सब ज़रूफ को जो शमादान के लिए काम में आते हैं ढांकें और उसको और उसके सब ज़रूफ को तुखस की खालों के एक गिलाफ के अंदर रखकर उस गिलाफ को चौकटे पर धर दें और ज़रेन मज़बा पर आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं और उसे तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांकें और उसकी चोबें उसमें लगाएं और सब ज़रूफ को जो मकदस की खिदमत के काम में आते हैं लेकर उनको आसमानी रंग के कपड़े में लपेटें और उनको तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांक कर चौखटे पर धरें। फिर वो मज़बा पर से सब राख को उठाकर उसके ऊपर अर्गवानी रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके सब बर्तन जिनसे उसकी खिदमत करते हैं, जैसे अंगीठियां और सीखें और बेलचे और कटोरे, गर्ज मज़बा के सब बर्तन उस पर रखें और उस पर तुखस की खालों का एक गिलाफ बिछाएं और मज़बा में चोबें लगाएं। और जब हारून और उसके बेटे मकदस को और मकदस के सब असबाब को ढांक चुके, तब खैमाए इज्तमा के कूच के वक्त बनी केहात उसके उठाने के लिए आएं, लेकिन वो मकदस को ना छुएं, ता न हो कि वो मर जाएं। खैमाए इज्तमा की यही चीजें बनी केहात के उठाने की हैं, और रोशनी के तेल और खुशबूदार बखूर और दायमी नजर की कुर्बानी और मसा करने के तेल और सारे मस्कन और उसके लवाजम की और मकदस और उसके सामान की निगहबानी हारून काहिन के बेटे अलेजर के जिम्मा हो। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, तुम लावियों में से केहातियों के कबीला के खानदानों को मुनकता होने न देना, बल्कि इस मकसूद से कि जब वो पाक तरीन चीजों के पास आएं तो जीते रहें और मर न जाएं। तुम उनके लिए ऐसा करना कि हारून और उसके बेटे अंदर आकर उनमें से एक एक का काम और बोझ मुकर्रर कर दें, लेकिन वो मकदस को देखने की खातिर दम भर के लिए भी अंदर न आने पाएं, ता न हो कि वो मर जाएं। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी जरसून में से भी उनके आबाई खानदानों और घरानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस तक की उम्र के जितने खैमाए इज्तमा में काम करने के लिए मकदस की खिदमत के वक्त हाजिर रहते हैं, उन सबों को गिन। जेरसीनियों के खानदानों का काम खिदमत करने और बोझ उठाने का है, और मस्कन के पर्दों को
اور خیمہ اجتماع اور اس کے غلاف کو اور اس کے اوپر کے غلاف کو جو تخس کی خالوں کا ہے، اور خیمہ اجتماع کے دروازہ کے پردہ کو، اور مسکن اور مذبح کے گردا گرد کے صحن کے پردوں کو، اور صحن کے دروازہ کے پردہ کو، اور ان کی رسیوں کو، اور خدمت کے سب ظروف کو اٹھایا کریں، اور ان چیزوں سے جو جو کام لیا جاتا ہے وہ بھی یہی لوگ کیا کریں۔ جرسینیوں کی اولاد کا خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کا سارا کام ہارون اور اس کے بیٹوں کے حکم کے مطابق ہو، اور تم ان میں سے ہر ایک کا بوجھ مقرر کر کے ان کے سپرد کرنا۔ خیمہ اجتماع میں بنی جرسون کے خاندانوں کا یہی کام رہے، اور وہ ہارون کاہن کے بیٹے اتمر کے ماتحت ہو کر خدمت کریں، اور بنی مراری میں سے ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں، ان سبوں کو گن۔ اور خیمہ اجتماع میں جن چیزوں کے اٹھانے کی خدمت ان کے ذمہ ہو وہ یہ ہیں: مسکن کے تختے اور اس کے بیندے، اور ستون اور ستونوں کے خانے، اور گردا گرد کے صحن کے ستون اور ان کے خانے، اور ان کی میخیں اور رسیاں، اور ان کے سب آلات، اور سارے سامان، اور جو چیزیں ان کے اٹھانے کے لیے تم مقرر کرو، ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر اسے ان کے سپرد کرو۔ بنی مراری کے خاندانوں کو جو کچھ خدمت خیمہ اجتماع میں ہارون کاہن کے بیٹے اتمر کے ماتحت کرنا ہے وہ یہی ہے۔ چنانچہ موسیٰ اور ہارون اور جماعت کے سرداروں نے کہاتیوں کی اولاد میں سے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس کی عمر سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے، ان سبوں کو گن لیا، اور ان میں سے جتنے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ 2750 تھے۔ کہاتیوں کے خاندان میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے ان سبوں کا شمار اتنا ہی ہے، جو حکم خداوند نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا، اس کے مطابق موسیٰ اور ہارون نے ان کو گنا، اور بنی جرسون میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے، اور جتنے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ 2630 تھے۔ سو بنی جرسون کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے اور جن کو موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق شمار کیا وہ اتنے ہی تھے۔ اور بنی مراری کے گھرانوں میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے، اور جتنے ان میں سے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ 3200 تھے۔ سو خداوند کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا،
جتنوں کو موسیٰ اور ہارون نے بنی مراری کے خاندانوں میں سے گنا وہ یہی ہیں، الغرض لاویوں میں سے جن کو موسیٰ اور ہارون اور اسرائیل کے سرداروں نے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنا، یعنی 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کے کام کے لیے حاضر ہوتے تھے، ان سبوں کا شمار 8580 تھا۔ وہ خداوند کے حکم کے مطابق موسیٰ کی معرفت اپنی اپنی خدمت اور بوجھ اٹھانے کے کام کے مطابق گنے گئے، یوں وہ موسیٰ کی معرفت جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا گنے گئے۔ گنتی 5واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ ہر کوڑی کو اور جریان کے مریض کو اور جو مردہ کے سبب سے ناپاک ہو اس کو لشکرگاہ سے باہر کر دیں، ایسوں کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، تم نکال کر ان کو لشکرگاہ کے باہر رکھو، تاکہ وہ ان کی لشکرگاہ کو جس کے درمیان میں رہتا ہوں ناپاک نہ کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور ان کو نکال کر لشکرگاہ کے باہر رکھا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے کیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی مرد یا عورت خداوند کی حکم عدولی کر کے کوئی ایسا گناہ کرے جو آدمی کرتے ہیں اور قصوروار ہو جائے، تو جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اس کا اقرار کرے اور اپنی تقصیر کے معاوضہ میں پورا دام اور اس میں اس کا 5واں حصہ اور ملا کر اس شخص کو دے جس کا اس نے قصور کیا ہے۔ لیکن اگر اس شخص کا کوئی رشتہ دار نہ ہو جسے اس تقصیر کا معاوضہ دیا جائے، تو تقصیر کا جو معاوضہ خداوند کو دیا جائے وہ کاہن کا ہو، علاوہ کفارہ کے اس مینڈے کے جس سے اس کا کفارہ دیا جائے۔ اور جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائیں وہ اسی کی ہوں، اور ہر شخص کی مقدس کی ہوئی چیزیں اسی کی ہوں، اور جو چیز کوئی شخص کاہن کو دے وہ بھی اسی کی ہو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کسی کی بیوی گمراہ ہو کر اس سے بے وفائی کرے اور کوئی دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ مباشرت کرے اور اس کے شوہر کو معلوم نہ ہو، بلکہ یہ اس سے پوشیدہ رہے اور وہ ناپاک ہو گئی ہو، پر نہ تو کوئی شاہد ہو اور نہ وہ عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہو، اور اس کے شوہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے، حالانکہ وہ ناپاک ہوئی ہو، یا اس کے شوہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے، حالانکہ وہ ناپاک نہیں ہوئی، تو وہ شخص اپنی بیوی کو کاہن کے پاس حاضر کرے اور اس عورت کے چڑھاوے کے لیے ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر جو کا آٹا لائے، پر اس پر نہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے، کیونکہ یہ نذر کی قربانی غیرت کی ہے، یعنی یہ یادگاری کی نذر کی قربانی ہے جس سے گناہ یاد دلایا جاتا ہے۔
तब काहिन उस औरत को नजदीक लाकर खुदावंद के हजूर खड़ी करे, और काहिन मट्टी के एक बासन में मुकद्दस पानी ले और मस्कन के फर्श के गिर्द लेकर उस पानी में डाले। फिर काहिन उस औरत को खुदावंद के हजूर खड़ी करके उसके सिर के बाल खुलवा दे, और यादगारी की नजर की कुर्बानी को, जो गैरत की नजर की कुर्बानी है, उसके हाथों पर धरे, और काहिन अपने हाथ में उस कड़वे पानी को ले जो लानत को लाता है। फिर काहिन उस औरत को कसम खिलाकर कहे कि अगर किसी शख्स ने तुझसे सोहबत नहीं की है और तू अपने शौहर की होती हुई नापाकी की तरफ माइल नहीं हुई, तो तू इस कड़वे पानी की तासीर से जो लानत लाता है बची रह। लेकिन अगर तू अपने शौहर की होती हुई गुमराह होकर नापाक हो गई है और तेरे शौहर के सिवा किसी दूसरे शख्स ने तुझसे सोहबत की है, तो काहिन उस औरत को लानत की कसम खिलाकर उससे कहे कि खुदावंद तुझे तेरी कौम में तेरी रान को सड़ा कर और तेरे पेट को फुलाकर लानत और फुटकार का निशाना बनाए, और ये पानी जो लानत लाता है तेरी आंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी रान को सड़ाए। और औरत आमीन आमीन कहे। फिर काहिन उन लानतों को किसी किताब में लिखकर उनको उसी कड़वे पानी में धो डाले, और वो कड़वा पानी जो लानत को लाता है उस औरत को पिलाए, और वो पानी जो लानत को लाता है उस औरत के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और काहिन उस औरत के हाथ से गैरत की नजर की कुर्बानी को लेकर खुदावंद के हजूर उसको हिलाए और उसे मज़बा के पास लाए। फिर काहिन उस नजर की कुर्बानी में से उसकी यादगारी के तौर पर एक मुट्ठी लेकर उसे मज़बा पर जलाए, बाद उसके वो पानी उस औरत को पिलाए। और जब वो उसे वो पानी पिला चुकेगा, तो ऐसा होगा कि अगर वो नापाक हुई और उसने अपने शौहर से बेवफाई की, तो वो पानी जो लानत को लाता है उसके पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा, और उसका पेट फूल जाएगा, और उसकी रान सड़ जाएगी, और वो औरत अपनी कौम में लानत का निशाना बनेगी। पर अगर वो नापाक नहीं हुई बल्कि पाक है, तो बेइल्जाम ठहरेगी और उससे औलाद होगी। गैरत के बारे में यही शरह है, खा औरत अपने शौहर की होती हुई गुमराह होकर नापाक हो जाए, या मर्द पर गैरत सवार हो और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगे, ऐसे हाल में वो उस औरत को खुदावंद के आगे खड़ी करे, और काहिन उस पर ये सारी शरीयत अमल में लाए। तब मर्द गुनाह से बरी ठहरेगा, और उस औरत का गुनाह उसी के सिर लगेगा।